الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس کا نام دین اسلام ہے. اس دین اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو انتظام فرمائے. پہلا انتظام تو یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا، اب اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن نے اس کا اعلان کر دیا: الیوم اکملت لکم دینکم. اور دوسرا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ وقتاً فوقتاً جب جب معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوئی، فتنے پیدا ہوئے، لوگوں میں بگاڑ آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، اللہ کے ولیوں کو بھیجا الگ الگ اوقات. انہی اللہ کے ولیوں میں ایک ولی ہے جن کے نام سے ہم اس مہینے میں 11ویں مناتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے توحید کو عام کیا، شرک اور بدعت کو مٹایا، اور ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب جیسی ضرورت ہوتی ہے ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ معاشرے میں پیدا فرماتا ہے. انہی اللہ کے ولیوں میں ایک ولی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والد کا نام ابو صالح عبداللہ ہے، جو اللہ کے بہت نیک بندے تھے. حضرت شیخ کے والد محترم کے بارے میں یہ واقعہ ملتا ہے. جب وہ نوجوان تھے، ایک مرتبہ گزر رہے تھے نہر کے پاس سے، بھوک بہت زیادہ شدت سے لگی تھی. سامنے سے ایک سیب پانی میں جا رہا تھا، بہہ رہا تھا. آپ نے بھوک کی شدت سے بےتاب ہو کر اس سیب کو اٹھا کر کھا لیا. ابھی آپ نے آدھا ہی کھایا تھا کہ آپ کو خیال ہوا کہ یہ تو کسی دوسرے کا ہے، میں نے اجازت نہیں لی، اس کا کھانا میرے لیے جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اب مجھے چاہیے کہ میں اس کے مالک کو تلاش کروں.
جس طرف سے وہ بہ کر آ رہا تھا اس طرف وہ گئے، جا کر دیکھا کہ وہاں ایک باغ ہے، پوچھا کہ اس باغ کا مالک کون ہے؟ تو کہا کہ اس باغ کا مالک عبداللہ الصومعی ہے۔ انہوں نے جا کر ملاقات کی اور کہا کہ میں نے آپ کا سیب بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ معافی نہیں ہوگی، 2 شرطیں میری پوری کرنی پڑے گی تب جا کر معافی ہوگی، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان صالح ہے، نیک ہے، متقی ہے۔ کہا کہ میری 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ تمہیں میرے اس باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، باغ کا مالک بن کر رہنا پڑے گا، اور جب یہ شرط پوری کر لو گے تب دوسری شرط بتاؤں گا۔ جب انہوں نے 10 سال پورے کر لیے تو ایک مرتبہ ان کی جو سیٹ ہے، مالک ہیں، وہ باغ میں تشریف لے گئے اور کہا کہ بھائی جاؤ کوئی سیب کاٹ کر لاؤ۔ انہوں نے سیب کاٹ کر دیا تو وہ پھیکا تھا، تو کہا کہ تجھے یہ بھی ابھی تک نہیں پتا 10 سال سے رکھوالی کر رہا ہے کہ کس طرح کا سیب میٹھا ہے، کس کا پھیکا ہے؟ کہا حضرت آدھے سیب کی غلطی کا خمیازہ بھگت رہا ہوں، ابھی وہ معاف نہیں ہوا۔ میں نے 10 سال میں کبھی کوئی سیب چکھائی نہیں، مجھے پتا ہی نہیں ہے کون سے درخت کا پھل کیسا ہے، سیب کیسا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ واقعی یہ نوجوان متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری دوسری شرط کا وقت آ گیا ہے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ تم میری ایک ایسی لڑکی سے شادی کرو گے جو اندھی ہے، لولی ہے، بہری ہے، کیونکہ ان کو تو اپنی غلطی کو معاف کروانا تھا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب نکاح ہو گیا اور رات کے وقت جب اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی موجود ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے جو ان کو بتائے گئے تھے، تو فوراً وہ واپس پلٹے کہ ایک گناہ کی وجہ سے میں ابھی تک سزا بھگت رہا ہوں، یہ دوسرا گناہ ہو گیا، میں نے غیر محرم کو دیکھا۔ ان کے سسر کے پاس پہنچے، سسر نے کہا کہ یہ میری بیٹی تمہاری بیوی ہے، اور میں نے جو یہ کہا تھا کہ وہ اندھی ہے، لولی ہے، بہری ہے، وہ اس وجہ سے کہا تھا کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، آج تک اس نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، آج تک اس نے کوئی غلط بات اپنے کان سے نہیں سنی۔ اس طرح حضرت کے والد کی شادی اس نیک عورت سے ہوئی اور اس کے نتیجے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے۔ آپ جیلان گاؤں میں رہتے تھے، وہیں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ جب آپ جوان ہو گئے تو آپ کو یہ بلبلہ اور شوق پیدا ہوا کہ بغداد جا کر جہاں بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے صلحاء ہیں، وہاں جا کر ان سے فیض حاصل کیا جائے، ان سے علم حاصل کیا جائے۔ خود حضرت شیخ اپنی طالب علمی کی ابتدا کا واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے آپ خدا کا جو راستہ ہے اس راستے کی طرف میری رہنمائی کی، مجھے خدا کے راستے پر لگائیے اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں بغداد جا کر علم حاصل کروں، علماء اور فضلاء سے فیض حاصل۔ حالانکہ وہ اکلوتا ان کا بیٹا تھا اور والد بھی موجود نہیں تھے اس وقت، لیکن چونکہ علم کے لیے سفر ہو رہا تھا، انہوں نے اس جدائی کو برداشت کیا اور کہا ٹھیک ہے جاؤ، اور 40 اشرفیاں جو سونے کی ہوتی ہے
وہ آپ نے آپ کے بغل کرتے کے بغل میں سر کر رکھ دی اور چلتے وقت یہ نصیحت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بول، ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رہنا۔ چنانچہ قافلے کے ساتھ ہم روانہ ہوئے اور راستے میں ہمدان تک کا سفر صحیح سالم رہا۔ جب ہمدان سے آگے بڑھے تو ڈاکوؤں نے پورے قافلے کو گھیر لیا اور یہ کہا کہ جس کے پاس جو کچھ ہو نکال کر رکھ دے۔ لوگ عامتاً اپنی قیمتی چیزیں چھپاتے ہیں، وہ مار رہے تھے، مار کر نکلوا رہے تھے۔ ایک ڈاکو میرے پاس آیا، کہا تیرے پاس کیا ہے؟ کہ میرے پاس 40 درہم ہے، 40 دینار ہے۔ دوسرا آیا، اس نے وہی کہا۔ پھر تیسرے سے بھی انہوں نے یہی جواب دیا تو وہ ان کو لے کر اپنے سردار کے پاس گیا کہ نوجوان لڑکا ہے جو یوں کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے، حالانکہ اس کی ظاہری شکل ایسی نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنی رقم ہو۔ کہا کہ ہم نے تو تجھے کوئی زور زبردستی تو کی نہیں تھی، تو نے کیوں بتا دیا؟ کہا کہ میری والدہ نے مجھے نکلتے وقت کہا تھا کہ سچ بولنا، اس لیے میں نے سچ بولا۔ میں اپنے والدہ کے ساتھ میں نے جو عہد کیا ہے، میں نے ان سے جو عہد و پیمان کیا ہے، میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اس بات کا اثر اس ڈاکو پر یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ یہ شخص، یہ بچہ، یہ نوجوان اپنے ماں کے سے کیے ہوئے عہد و پیمان کا اتنا خیال رکھتا ہے، اور میں تو روزانہ اللہ کا جو عہد و پیمان ہے، اللہ کا عہد و پیمان ہر بندے کے ساتھ ہے۔ ہر بندہ نیک کاموں کے کرنے اور برے کاموں سے بچنے کا پابند ہے۔ میں تو روزانہ اپنے آقا کے خلاف ورزی کرتا ہوں۔ اس نے کہا آج سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ جس راستے پر آپ، اسی راستے پر ہم سب نے توبہ کی۔ یعنی آپ کے ایک سچ بولنے سے بہت سارے وہ لوگ جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے، لوگوں کو لوٹتے تھے، وہ تائب ہوئے، انہوں نے توبہ کی اور نیک اور اچھا راستہ اختیار کیا۔ حضرت شیخ بغداد تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پر ابو سعد المخرمی، ان کے استاذ کا نام ہے، ان سے آپ نے فقہ پڑھا، اور ایک اور وہاں پر بزرگ تھے جن سے آپ نے تصوف کا علم حاصل کیا۔ علم ظاہر اور علم باطن دونوں سے آپ مستفید ہوئے۔ زمان طالب علمی آپ کی بہت فقر و فاقہ میں گزری، بہت تنگی میں گزری۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو میں بازار میں جہاں سبزیاں بکتی ہیں وہاں نکل جاتا اور گری پڑی جو سبزیاں ہوتی وہ اٹھا کر لا کر اسے کھا لیتا۔ ایک مرتبہ بہت پریشان ہوا بھوک سے، تو میں سمندر کے کنارے پر گیا کہ وہاں لوگوں کی پھینکی ہوئی سبزیاں، پھل وغیرہ ہیں۔ جا کر دیکھا کہ وہاں پر تو بہت سارے مسکین پہلے سے موجود ہیں۔ میں واپس آ گیا۔ جب بھوک سے بہت زیادہ بحال ہو گیا تو میں مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں روٹی اور سالن تھا، بھنا ہوا گوشت تھا، وہ کھانے لگا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو کہا کہ تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ میں نے منع کیا، لیکن اس نے اصرار کیا کہ تمہیں میرے ساتھ کھانا پڑے گا۔ جب وہ کھانے لگے تو اس شخص نے پوچھا کہ یہاں ایک شخص ہے، جیلان کا ایک لڑکا ہے، میرے پاس اس کی امانت ہے، اس کی والدہ نے مجھے امانت دی، وہ مجھے پہنچا نہیں۔ میں 3 روز سے یہاں اس کو تلاش کر رہا ہوں، وہ مل نہیں رہا ہے۔ اس کا نام عبد القادر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو میں خود ہی ہوں۔ تو اس نے یوں کہا کہ یہ جو تم اس وقت کھانا کھا رہے ہو یہ تمہارے ہی، میں مسافر آدمی ہوں، میرے پاس جو کچھ تھا خرچ ہو گیا، 3 دن سے مجھے فاقہ تھا، اب میرے پاس تمہاری امانت کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں تھا،
اب تو میرے لیے مردہ بھی حلال تھا، تو میں تمہارے پیسے سے یہ خرید لایا ہوں، اب تم میزبان ہو اور میں بیٹھوں۔ پھر اس نے بقیہ جو رقم تھی وہ آپ کو دی، اور آپ نے اس میں سے کچھ رقم اس کو بھی دی۔ یعنی ایسے فقر و فاقہ کی حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ نے زمانے طالب علمی کو گزارا اور علم حاصل۔ جب علم ظاہر اور علم باطن سے آپ فارغ ہوئے تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرا دل یوں چاہتا تھا کہ میں صحرا اور بیابان اور جنگل میں نکل جاؤں اور اللہ اللہ کروں، نہ میں کسی کو دیکھوں نہ کوئی مجھے دیکھے، ایسے خیالات دل میں آتے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے مخلوق کو فیض پہنچانا تھا، مخلوق کو فائدہ پہنچانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 50,000 یہودی اور عیسائی اسلام لاتے اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ میرے ہاتھ پر تعین ہو چکے ہیں توبہ کریں۔ اسی دور میں ایک واقعہ آپ نے خود لکھا ہے، ایک مرتبہ میں جنگل و بیابان میں گھوم رہا تھا کہ اچانک ایک آواز آئی، میں سخت پیاس کی حالت میں تھا، اچانک ایک ابر میرے اوپر سایہ کرنے لگا اور شبنم گری، جس سے مجھے کچھ راحت محسوس ہوئی، اور پھر ایک آواز آئی کہ عبد القادر میں تمہارا رب ہوں اور میں نے تمہارے لیے ساری حرام چیزیں حلال کی۔ آپ سمجھ گئے یہ شیطان ہے۔ آپ نے بھگا مردود شیطان، چنانچہ وہ جو روشنی نظر آ رہی تھی وہ ظلمت اور تاریکی اور اندھیری میں تبدیل ہو گئی، اور پھر اس نے یوں کہا عبد القادر تمہارے جیسے، تمہارے علم نے تم کو بچا لیا، میں تمہارے جیسے 70 سے زیادہ صوفیوں کو گمراہ کر دیا۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ یہ میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل اور اس کے کرم کی وجہ سے میں تیری جان سے بچا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے جو بات کہی نا کہ آج سے تمام حرام چیزیں تمہارے لیے حلال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا بڑے سے بڑا نبی، جلیل قدر نبی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کا مقرر، جو چیزیں حلال ہیں وہ سب کے لیے حلال ہے، جو چیزیں حرام ہیں وہ سب کے لیے حرام۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں اپنے استاد محترم المخرمی، ابو سعد المخرمی جو ہے، ان کے مدرسے میں آپ نے پڑھانا شروع کیا، اور آپ لوگوں کے سامنے وعظ کہتے تھے۔ جب آپ کا وعظ ہوتا تھا تو پورا بغداد آپ کے وعظ میں ٹوٹ پڑتا تھا، لاکھوں لوگ آپ کے وعظ میں شریک ہوتے تھے، بہت سے غیر مسلم اسلام لاتے تھے، بہت سے گنہگار جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ بڑے متبع سنت اور شرک اور بدعت سے نفرت کرنے والے تھے۔ آپ نے اپنی نصیحتوں میں یہ بات فرمائی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے، اللہ ہی سے مانگے اور اللہ ہی کو اپنا خالق اور رازق سمجھے۔ نفع اور نقصان دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس بات کو وہ یقینی طور پر سمجھے۔ اور جب آپ نے فرمایا کہ جب قبر کی زیارت کو جاؤ تو اس کو ہاتھ مت لگاؤ، اس کو چومو مت، اس کو ٹیک مت لگاؤ، اور دعا اللہ تعالیٰ سے کرو۔ حضرت شیخ کی زندگی اس طرح گزری کہ آپ نے توحید کو عام کیا، آپ نے اللہ کی وحدانیت کو، لوگوں کے اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کو لوگوں کے دلوں میں جو ہے بسایا،
اور شرک اور بدعت کی آپ نے نفی کی، شرک اور بدعت کو مٹایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ آپ کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کو کہاں تکلیف ہو رہی؟ فرمایا کہ میرا ہر عضو دکھ رہا ہے، میرے ہر عضو میں تکلیف ہے، صرف دل جو ہے وہ اس سے پاک۔ اپنے بیٹے سے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلا، اسی کو نافع، اسی کو نفع دینے والا سمجھنا، اسی کو نقصان دینے والا سمجھنا۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہے۔ اس مہینے میں 11ویں کے نام سے ہم ایثار ثواب کرتے ہیں۔ ایثار ثواب کرنا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ کے نام پر ہمارے بزرگان دین کے لیے ایثار ثواب کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص دن متعین کرنا، کوئی خاص وقت متعین کرنا یہ صحیح نہیں۔ ویسے بھی ان کا ہمارے اوپر حق ہے، اس لیے ہمیں وقتاً فوقت ان اللہ کے اولیاء کے لیے، ان بزرگوں کے لیے اور خود اپنے والدین، اپنے مرحومین کے لیے ایثار ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن پڑھ کر بھی، صدقہ کر کے بھی، نفل نمازیں پڑھ کے بھی، جس طرح جس کی جو حیثیت ہے اس اعتبار سے ایثار ثواب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو متبع سنت اور شرک اور بدعت سے نفرت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔